آخری یہ اس مناظرے کا کلپ ہے جو اللہ یاری صاحب اور ہمارے محمد سلیمان صاحب کے مابین یہ مناظرہ ہوا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سنت والجماعت کی جو بکس میں سے کتنے انہوں نے دلائل ایسے تگڑے دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو بحری بیڑا جو ڈوبتا جا رہا تھا، اور اس کو سہارا دینے کے لیے کیا خیال ہے یہ مناظرہ ہمارا کافی ہوگا یا اس میں کمیاں کوتاہیاں کوئی رہتی ہیں؟ اگر کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارے مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہیں جو کوئی دور بیٹھے ہیں، کوئی لفٹ نہیں کرا رہے، بہت لانتی قوم، اور بالکل مناظروں سے وہ بھاگنے کے میرے خیال ہے وہ کوشش میں ہیں، کیونکہ جب ان کی کوئی ایج کم تھی تو اس وقت وہ مناظرے وغیرہ میرے خیال کر لیتے تھے. ابھی مناظرے والا ٹائم ان کا میرے خیال ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے کافی دیر ہو گئی ہے. ان کے کوئی مناظرے جو ہے نا، وہاں کوئی ایسے بالکل کوئی کمزور سا بندہ ہو جس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوگا، وہ شاید مناظرہ اس کے ساتھ کر لیں گے. لیکن وہ جب انہیں کو سمجھ آ جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ 3-4 زبانوں پہ ان کا عبور حاصل ہے، اور وہ ہمارے سنت والجماعت والوں کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اتنا ایک بندہ اگر تیز ہے تو اس کے سامنے ہم جائیں گے، جھوٹ کوئی ہمارا چلے گا نہیں، ہمارے فراڈ بازی چلے گی نہیں، دلیلیں دینی پڑیں گی. اگر دلیلیں کسی کے پاس نہ ہوں تو ظاہر وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، جیسے فضل احمد چشتی صاحب نے راہ فرار اختیار کر کے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی بس کلپ کھیلتے ہیں، میں ادھر کلپ بناتا رہا ہوں، اللہ یاری ادھر بناتا رہے. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ اگر مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ نے اتنے سنت والجماعت کے چندے کھائے ہیں، ابھی آپ کو حلال کر دیں یہ چندے سارے. 20 منٹ پورے جتنے آپ نے لیے اتنے ہی لوں گا. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم. بھائی 10 منٹ، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. آپ نہیں سورہ حجرات کی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم ان الذین یغضون. آگے بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ آئندہ تم نے زور سے بات نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے. آئندہ کہاں؟ آئندہ دکھاؤ ادھر، آئندہ اس میں دکھاؤ. آئندہ کہاں اس میں لکھا ہے؟ کہا نا لا ترفعوا، آئندہ اس میں کہا لا ترفعوا کہ تم نے نہیں کرنی. جب منع ہے تو کیا منع ہے کہ کیا نہیں کرنا. ان الذین ینادونک، اسی وقت بیچ میں نہیں بولو. اسی وقت اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یغضون ینادون، تو لفظ کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یغضون میں تعریف ہے، اور یہاں پھر مضارع صرف آئے گی، لغت آئے گی، نحو آئے گی. مضارع میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ حال کے لیے ہوتا ہے یا وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ یہاں مستقبل ہے کہ آئندہ جو اپنی آوازیں پست رکھیں گے ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، حال اور سابقہ کی بات نہیں ہے. اب یہ یا تو دونوں میں بیک وقت کے لیے دلیل دے مجھے، میں نے دے دی، وضاحت کر دی. ینادونا اور یغضونا میں مستقبل ہے، اور مستقبل آئندہ پر دلالت کرتا ہے، اور مضارع اس بات پر پورا شامل ہوتا ہے جو قطعی ہے. اچھا اگلی بات انہوں نے پیش کی جناب، دوبارہ پھر گستاخی کر دی بخاری شریف سے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 یہ حدیث ہے. اب اس میں انہوں نے خود جو پڑھی ہے الفاظ اسی کو میں کوٹ کرتا ہوں. اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ یوم الخمیس. کیا پیا؟ یوم الخمیس کہتے ہیں جمعرات کو. کسے کہتے ہیں؟ جمعرات کو. نبی علیہ السلام کا درد، تکلیف، مرض جمعرات کو سخت ہوا، اور ساری دنیا جانتی ہے نبی علیہ السلام کا وصال پیر کو ہوا. اس کا مطلب نبی علیہ السلام جمعرات کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار تک زندہ رہے، اس کے پیر کو وصال ہوا. تو یہ کہنا کہ اب جو نبی علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، اور واضح اس میں الفاظ وغلبہ الوجہ کہ آپ پر چونکہ مرض کا، تکلیف کا دبدبہ زیادہ تھا، واؤ زیادہ تھا، تو اس کی احترام میں آپ نے کہا. جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت ابو نبی علیہ السلام نے علی کو کہا تھا کہ لکھ مٹا دو محمد، احترام دکھاؤ، احترام دکھاؤ کتاب میں، احترام بخاری میں دکھاؤ، احترام حدیث میں دکھاؤ. بیچ میں نہیں بولنا، وقت ختم ہے آپ کا، اپنی باری میں جواب دو، نہیں بیچ میں بولو. اب نبی علیہ السلام نے کہا علی کو کہ محمد لکھو، رسول اللہ مٹا دو. علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا. اس کا مطلب گستاخی میں وہ ابو بکر صدیق اور عمر سے بھی آگے ہو گیا. اچھا ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کو اس نے پورا نہیں پڑھا. دیکھیں اسی حدیث میں آگے لفظ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا، وہی تسلسل چل رہا ہے. وہ الفاظ آگے میں پڑھ رہا ہوں کہ اوصى عند موته بثلاث، کہ نبی علیہ موتی وہ دوسرا وہ 4-5 دن کی بات ہے. سیاق
جناب بات وہ خمیس اور پیر تک آ گئی ہے. آپ نے وضاحت تو وہ عند موتی وہ منڈے کو ہے. ہاں وہ اس میں ابو بکر عمر کا ذکر نہیں ہے, اس میں اس کا تسلسل ہے, اس میں ابو بکر عمر کا ذکر نہیں ہے. وہی ہے, سند وہی ہے, سند وہی ہے. وہ دو واقعات ہیں, وہ دو مختلف واقعات ہیں, دو مختلف مخاطبین ہیں. نہ میری بات سنیں, میں پڑھتا ہوں سند آپ نے پڑھ دی. اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا فلا ينبغي عند نبي تنازع. ٹھیک ہے, فقالوا نبی کیا نبی کیا عبارت تو صحیح پڑھ, عبارت صحیح پڑھا کرو نا بھائی, آپ تو امام النحو ہیں. ولا ينبغي یار دیکھو, ولا ينبغي عند نبي تنازع. اب میں چونکہ وقف کیا تھا تنازع میں پڑھا, ٹھیک ہے. فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, نہیں حجرہ کا کیا مطلب ہے, حجرہ کا کیا مطلب ہے, میں نے بتا دیا نا, چھوڑ دیا مطلب چھوڑنا, چھوڑنا, نکالنا نہیں ہے. ہاں جی, چھوڑنا. سفیان نے کیا کہا تھا, ہاں جی, حجرہ کا مطلب چھوڑنا. بھائی میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں اب, بالکل. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, جب ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے, بھائی ہجرت, وہ ہجرت, وہ حاجرہ یہاجر ہوتا ہے, وہ باب مفاعلہ سے آتا ہے, حاجرہ یہاجر, وہ حجرہ ثلاثی مجرد میں نہیں آتا, وہ حجرہ ثلاثی مجرد میں حجر سے ہے. حجر کا مطلب, ہاں حجر کا مطلب ہے بکواس کرنا. بیچ میں نہ بولو یار, پھر بیچ میں نہ بولو. جی بیچ میں نہ بولو. یہ اللہ یاری صاحب آپ دیکھیں نا غلطی کر رہے ہیں نا, اسی وجہ سے ہمارے سنت والجماعت کے علماء آپ کے پاس نہیں آتے, کیونکہ آپ بالکل بھی جھوٹ چلنے نہیں دیتے. جہاں جہاں ہمارے سنت والجماعت کے علماء کو غلطی کرتے ہیں, آپ فوراً انہیں پکڑ لیتے ہیں. تو وہ جب پکڑ لیتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے, شرمندہ ہونے کے بعد انہیں جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس ٹائم ظاہر ہے آپ کو پھر کوئی روکے گا کہ بیچ میں نہیں بولنا آپ نے, آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں, تاکہ ہم جیسے اپنے ممبروں پہ, مسجدوں کے اندر ممبروں پہ اپنی جو دیہڑی لگاتے ہیں, ویسے ہی وہ یہاں پہ بھی اپنی جو ہے نا اپنی مزدوری پوری کر کے ہم نکل جائیں, تاکہ اپنے جتنے سنت والجماعت کے جو احباب ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ لیں جی ہم اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کر کے آگے ہیں, ہم جو بھی باتیں وہاں کی ہیں اس نے بالکل بھی نہیں بولا. اور ظاہر ہے کہ ایک ہر بندے نے اپنے ٹائم پہ بولنا ہے, تو سوال جو ہے وہ چھوٹا ہوگا, تو ظاہر ہے اس کا جواب دینے کے لیے کتابوں کے ریفرنس دینے پڑتے ہیں, ساری چیزیں کھول کے بیان کرنی پڑتی ہے, تو اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے سنت والجماعت کی کوئی عزت تھوڑی سی ایسے کوئی بن سکتی ہے, لیکن آپ جیسے ہی کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے شرمندگی ہوتی ہے. اسی وجہ سے فضل احمد چشتی صاحب بھی وہ نہیں آتے, انہیں پتا ہے کہ یہاں آ کے پکڑے جائیں گے, کیونکہ وہ بخیا کنی وہیں اپنے وہ گاؤں میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پلے, اور وہیں پہ بیٹھے بس وہ نوٹ کی جو بارش ہے نا وہ اس پہ لگایا ہوا ہے. خسرے کے اوپر بھی دیکھیں اسی طریقے سے نوٹ پھینکے جاتے ہیں, اور یہ ہمارے علماء کے اوپر بھی بالکل ایسے ہی اسٹائل میں نوٹ پھینکے جاتے ہیں. زندہ باد جی زندہ باد, سنت والجماعت زندہ باد, نوٹوں کی بارش زندہ باد, جہالتوں کے سننے اور سنانے والوں, شاباش. ہجرت جو ہے یہ مجاہرہ ہے, تمہیں اتنا نہیں پتا ثلاثی مجرد میں یہ مزید فی, ہجرت ثلاثی مجرد ہے, مہاجرت ثلاثی مزید فی ہے. تم کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ چھوڑ دینا ہجرت کرنا ثلاثی مجرد میں آیا, وہ ہمیشہ حاجر یہاجر, حاجر نہیں بولتا ہے, اس میں فاعل بھی اس کا حاجر نہیں مہاجر ہے. یار اپنی حرکت وقت ختم ہے نا آپ کی, وقت ختم ہے, وقت ختم ہے. ختم نہیں ہے میرا وقت, میں جواب دے رہا ہوں, میری بات نہیں کاٹ رہی, میرا جواب دے رہا ہوں. پہلی بات, اب اس میں اسی حدیث کے اینڈ میں کہتے ہیں خیر مما تدوننی الیہ واوصى عند موتی بثلاث مشرکین من جزیرۃ العرب عند موتی. وہ دوسرا واقعہ ہے, بابا نہیں ہے, وقت ختم ہے آپ کا, وقت ختم ہے بھائی. آپ نے دیکھو بات نہیں سن رہے, بھاگ رہے, بات سنو پوری, پہلے بات سنو, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, وہی حدیث چل رہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر والا دن عند موت ہی وصیت کی 3 چیزوں کی, کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب وعجیز الوفد بنحو ما كنت اجوزهم ونسیت الثالثہ. اور راوی کہتا ہے تیسری چیز میں بھول گیا, ایک تو کہا آپ نے کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو, اور جو ان وفد کو صرف اجازت دو آنے کی جن کی میں اجازت دیتا رہا. تیسری راوی کہتا ہوں بھول گیا, وہی حدیث میں نے پڑھی. اب آگے جا کے یہ کہتے ہیں اگلی حدیث, پھر
یہ مسند احمد میں بھی ہے، یہ حضرت علی سے ہے، ان علی ابن ابی طالب، یہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90، ان علی ابن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آتیہ بطیق یکتب فیہ ما لا تضل امته من بعدی قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، ہم ڈرے، میں ڈرا، حضرت علی کہتے ہیں میں ڈرا، یہاں عمر نہیں ہے، حضرت علی ہیں، میں ڈرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی یعنی فوت نہ ہو جائے، بس نہ فرما رہے، قال انی کنت احفظ و اعی، فرمایا میں یاد رکھتا ہوں اور میں یاد رکھوں گا، فقال اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ فرماتے ہیں آپ نے 3 وصیتیں جو کی، نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کی، مسند احمد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 90، اس کا راوی علی ہے، اگر عمر نے گستاخی کی تو علی بھی ساتھ ساتھ ہے، اور میں سورہ حدیبیہ تم نے کہا جناب علی اب مسند احمد جلد اول، اب آگے دیکھو آپ نے کہا جی منافقین اس کے ساتھ ایسے ہی رویہ تھا نبی علیہ السلام کا، قرآن سورہ توبہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ یہ جو انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون، کہ نبی علیہ السلام فرمائے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آئندہ آپ نے 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرے نہ کرے برابر ہے، اور آئندہ آپ نے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، جبکہ ابو بکر صدیق اور ان کے سارے رشتہ داروں ابو قحافہ وغیرہ ان کی آباء و اجداد سب کے نماز جنازہ نبی پاک بعد میں ہی پڑھاتے رہے، ابن ابی کا تو نہیں پڑھایا، ابی رئیس المنافقین کا پڑھایا یا نہیں پڑھایا اس پہ اختلاف ہے، کیا پہلے باز آئے بعد میں باز آئے، بہرحال وہ اختلافی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو روک دیا کہ سورہ توبہ میں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آئندہ سے آپ نے ان کا کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا، نہ قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان تمام، جن کو ابو ذر، سلمان فارسی، مقداد، جن کو آپ مسلمان مانتے ہیں، سلمان کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، یہ اہل بیت ان کے نمازیں پڑھتے رہے، نبی پاک ان کے نماز جنازے پڑھاتے رہے، کیوں پڑھاتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق نہیں تھے، یہ دلیل، یہ قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں، اور میری سورہ مجادلہ والی آیت کا جواب نہیں دیا، لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ہضم کر گئے۔ اب اگلی بات، انہوں نے کہا تھا یہ جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم وغیرہ، یہ نواسب کے سارے بنو امیہ کے لوگ تھے، اور معاویہ کے یہ سارے تھے، وہ اس کے معاویہ کو بھائی تم برا کیوں کہتے ہو؟ معاویہ کو تو علی مان گیا، جس وقت تحکیم ہوئی، اس کو کہ آپ نے سوال ہی اٹھایا تو جواب دے رہا ہوں، تحکیم ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری ادھر سے حکم تھے، ادھر سے عمرو بن عاص تھے، انہوں نے کیا کہا کہ تم ان کو خلافت سے معزول کرو، علی، میں علی کو کرتا ہوں، تم معاویہ کرو، اس کا مطلب تحکیم میں علی نے معاویہ کو خلیفہ اپنا مقابل مان لیا تھا، تو خلافت راشدہ اس وقت شام اور حجاز میں تھی، حجاز میں علی خلیفہ راشد تھے، ادھر معاویہ شام میں راجد تھے، اور ماننے والا علی تھا، حسن تھا، حسین تھا، تبھی تو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا کہ بھائی پہلے ہم اس کے لیے مرتے رہے، اور یہ جناب علی جب قرآن کا حکم آیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ جو آیت ہے اقتتلا ہو جائے، ابھی میں پڑھتا ہوں، ٹھہر جو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، بس ختم ہے بھائی، 10 منٹ لے لے، کافی ہے بھائی، کافی ہے علامہ صاحب، کافی ہے 10 منٹ، میں جواب دے رہا ہوں، اور نہیں ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، بھائی جواب، الغریق یتشبث بكل حشیش، بھائی پھر بھاگ رہے ہو، بیچ میں بھاگ رہے ہو، جب یہ دو گروہ قتال کرے بھائی بغت احداہما، جب ایک گروہ بغاوت کرے، جب ان کو پتہ چل گیا تھا ہمارے، او بھائی اس کا کیا تعلق ہے سورہ حجرات سے؟ تو فقاتل، او بھائی ان لوگوں نے آواز بلند کی اپنی، اس کا کیا تعلق ہے؟ صفین کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ میں نے جواب دے دیا، علی بھی وہ بتا رہا ہوں نا، وہ تو آپ نے بات آیا تھا معاویہ کی برائی کر کے، میں نے کہا تھا جس وقت بغاوت کر دی حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے، قرآن میں حکم ہے فقاتل التی تبغی، جس نے بغاوت کر دی اس کے خلاف قتال کرو، علی نے قتال کیوں نہیں کیا؟ یہی دلیل تھی عبد الرحمن بن ملجم کی کو قتل کرنے کی، مرتد ہو گئے، واجب القتل ہیں، اس لیے اس نے شہید کیا تھا، کہ یہاں اگر آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جب قتال فرض قرآن کے لحاظ سے ہوا، جب باقی متعین ہو گئے تو اس وقت خلیفہ راشد مان کے خود معزول ہو گئے اور ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ بہرحال یہ
जुमला मोतरज़ा के तौर पे आप लाए थे, जुमला मोतरज़ा के तौर पे मैंने जवाब दे दिया। अब रह गई वो बात कि जी कौम लूत और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, ये वो भाई वो उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा है या माक़बल है? क्या वो सारे कुरान क्या है, जो पहले कुरान हैं क्या है, वो अब भी होंगे? कुरान क्या है? क्या कुरान क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाबिल। और भाई बात ये नहीं हो रही, बात ये अब की बात हो रही है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के शुरू इस्लाम में दो बहनें एक वक्त एक निकाह में रह सकती थी। हज़रत आदम की शरीयत में एक ही हमल से पैदा होने वाले बहन भाई शादी नहीं कर सकते, दूसरी हमल से पैदा होने वाले सगे बहन भाई शादी कर सकते थे। वहाँ शरीयत होती, यहाँ और है। अब ये कहना, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम तोबा जी तोबा, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। वैसे मोहम्मद सुलेमान साहब हमारे सुन्नत वल जमात के कैसे उलमा में इनका शुमार है, इनके अकायद देखें कैसे हैं कि ये वैसे बचपन से वैसे मैं सुनी मसाजिद में मिंबरों से मौलाना हज़रात से सुनता आया था कि वो जी बहन भाइयों की शादियाँ होती थी, आदम अलैहिस्सलाम के जनाब जी बच्चे जनाब जी 2 सुबह होते थे 2 शाम को होते थे, बड़ी एहतियात के साथ जनाब जी जो सुबह वाली लड़की होती थी और शाम वाला लड़का, उसके साथ उसको वो निकाह कर दिया जाता था। वो जितनी मर्जी एहतियात की जाए वो तो है तो बहन भाई हैं। और कौन सा गलीज मजहब है जहाँ पे वो जनाब जी बहन भाइयों के वो जो रिश्ते होते हैं, वो अल्लाह जो अला कुल्ले शाइन कदीर है, वो इंसानों की जो आगे नस्ल चलनी थी आदम अलैहिस्सलाम की, उसके लिए यही कोई गलीज तरीन तरीका जो रह गया था उसको मानना था, उसी को अप्लाई करना था। वो एक शिया कह रहा था कि जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है उनका को फरमान वो को कोड कर रहा था और उसमें कह रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए 2 बहुएं अल्लाह ने जो इंसानी शक्ल में नाज़िल की थी वो उनको बहुएं दी थी। उधर से उनकी जो जनरेशन है ना सारी इंसानियत की चली है। अगर सुन्नत वल जमात की बात मानी जाए तो सारे गलीज सी वो से गाली बन जाती है। वो बहन के साथ वो जो ऐसे रिश्ता बहन और वो क्या कहूँ बहन चोद वाली वो बात बन जाती है। तो मुझे ये बताएं ना वो कितनी ये मेरे हिसाब से एम्बेरसमेंट है और मेरे हिसाब से नफरत वाला काम है, गलीज काम है। और देखें अहले तशी को देखा जाए जिनको आप लोग सारे सुन्नत वल जमात वाले मिल के काफर कहते हैं, वो कहते हैं जी 2 बहुएं आई हैं। तो जिन पे दरूद है वो अकीदा देंगे, वो सोच देंगे। अगर वहां से सोच ली जाए तो मेरे हिसाब से कोई माशरा दुरुस्त हो सकता था। ये आज भी कोई कई अखबारों में और मुख्तलिफ इलाकों में अगर कोई ऐसी कोई वारदातें होती हैं तो जाहिर है उलमा ये बयान करते रहते हैं, मदरसों में भी ये खुद भी काम करते रहते हैं, बच्चों के साथ पेला पाली वाले काम इनके चलते रहते हैं। फिर उसके बाद जनाब जी कोई इनसे खैर की खबर नहीं आती है और ये बुरे काम करते रहते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इनके अकायद ऐसी हैं, इनकी सोचें ऐसी जब बन जाती हैं तो फिर अल्लाह माफी दे। बनना क्या है, आगे जलालत के गड़े हैं जो इनका इंतजार कर रहा है, कब्र इनका इंतजार कर रही है। मौलाना साहब की अच्छी भली उम्र है लेकिन यही अकीदा लेके ये कब्र तक पहुंच जाएंगे। इनसे पहले कितने हजारों लाखों मौलवी हैं जो कब्रों के अंदर उतर चुके हैं। अल्लाह जो है ना को बेहतर फैसला करने वाला है। वो डे ऑफ जजमेंट मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त है। इस्लाम ने ये कह दिया वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदुम वला तक़ुम अला क़ब्री, आइंदा आपने इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी। जब रईसुल मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ी या नहीं पढ़ी मना कर दिया। फिर नबी अलैहि सल्लम ने सबकी नमाज जनाजा पढ़ी। और कौम लूत की या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल देना गैर मुतल्लिक है। ये मजहब से और अपने मौक़िफ़ से मुनाज़रे से फरार की दलील है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल काबिल की जब लड़ाई हुई वो क्या थी? वो काबिल कहता था मैंने उससे शादी करनी है जो उसी के साथ पैदा हुई थी और हाबिल कहता था ये मेरी बीवी बन सकती है। तो उन शरीयत में सगी बहन से जो आजकल सभी बहन बनती है वो सगी बहनें नहीं मानी जाती थी और आज वो सगी बहनें मानी जाती हैं, उनसे शरीयत में हराम है। क्या ताल्लुक अबू बकर उमर का? दाऊद और हज़रत भाई अबू बकर उमर का ईमान पेश करो ना। जमाने में सगी बहन से मैंने भाई अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो। अतका मैंने साबित कर दिया। अबू बकर सिद्दीक साबित कर दिया वैसे कुरान की सूरह मुजादला साबित कर दिया। ला तजिदु कौमन युवादूना मन हादल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आपको ऐसी कौम मिलनी नहीं कि अल्लाह रसूल के साथ दुश्मनी रखने वाले। उससे अबू बकर का क्या ताल्लुक है? उसके बाद दोस्ती नहीं की। उससे अबू बकर का क्या ताल्लुक है? लिए और भाई रिश्ते लिए दिए। मेरी बात सुनो, रिश्ते लिए दिए, मेरी बात करने दो, मेरी बात पूरी नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु ने उसके बाद उनके साथ रिश्ते लिए दिए। बात फिर रिश्ते लेने देना, दोस्ती करना। नबी ने कुरान तो कह रहा है उनसे दोस्ती नहीं कर सकता। और रिश्ता देना लेना, बेटी लेना देना, उनके नमाज जनाजों में जाना, शरीक होना, उनके साथ खुशी। एक सवाल का जवाब देना, एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें। अल्लामा साहब एक सवाल का जवाब दे दो यार। एक सवाल का जवाब देना है। एक सवाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से बहुत मोहब्बत थी कि उन्होंने सफिया बिन्त हुयय इब्न अख्तब से शादी किया। और यहूदियों से बहुत बड़ी उनको प्यार थी। अबू सुफियान से बड़ा प्यार था।
جب ابو سفیان کفار کا سردار تھا انہوں نے ام حبیبہ سے شادی کی ہے. ہاں بولو بات کرو. 20 منٹ کرو آپ خود. 20 نہیں منٹ ختم. بات کرو آپ. نہیں ختم ہے. سوال کا جواب سے نہ بھاگو, مناظرے سے نہ بھاگو بھائی. آپ کا ٹائم ختم ہے میرے عزیز, میرا ٹائم ختم ہے. اگلے ہفتے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. دوسرا اب ختم ہے, اب دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں. اتنے لوگ 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے سے لوگ منتظر ہیں. 2.5 گھنٹے سے یار آپ دیکھو, میں نہیں جا رہا. میں جب ہم دونوں ایک ترازی سے بیٹھے ہیں آپس میں رضامندی سے, تو رضامندی سے ہی جائیں گے. راضی نہیں ہوں, میں راضی نہیں ہوں بھائی, ختم ہے. نہیں ہم دونوں مان گئے کہ آپ کی آخری باری ہے. ہم دونوں اتفاق کیے تھے آپ کی آخری باری ہے. یہ نہیں, میں نے جواب دے رہا, جواب آپ نے مجھے دینے نہیں دیا. جواب دے دو, جواب دے دو. یہ آپ نے پھر جواب دے نہیں, جواب آپ کا ٹائم ہی ختم ہے بھائی. آپ زبردستی مزید ٹائم لے رہے ہیں نا. میں نے کہا تھا آخری باری مدعی کی. علامہ صاحب آپ تیاری کر رہے ہیں اسی بات کو ادھر ہی سے نیکسٹ ویک یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دوستوں ہمارے محمد سلیمان صاحب بڑے تیز و تیز فاسٹ بالر بنے ہوئے تھے, اور جناب جی دڑا دڑ وہ دلائل دے رہے تھے. جو انہوں نے کاغذوں پہ لکھ کے رکھا ہوا تھا, جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا, سارا کچھ وہ ڈلیور کرنا چاہ رہے تھے. اور اللہ یاری صاحب نے ایک دم سے ان کا الگوریدم جو ہے نا وہ اس کو سٹاپ کر دیا. سٹاپ کیا, ایک کویسچن کیا کہ یہ بتائیں کہ جہاں وہ وہاں سے جو شادی کی ہے یہودیوں کے گھر سے, تو وہ یہ بتائیں کہ وہاں بڑی محبت تھی, وہاں بڑا پیار تھا. تو بالکل ان کی بوکی جو ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے محمد سلیمان صاحب کی. ہمارے سنت وال جماعت والے دیکھ رہے ہیں ایسے ناراض ہو کے بیٹھ گئے, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی کھوتیاں کھول کے ہی وہ کوئی لے گیا ہے. بھلے میرے حساب سے کوئی شیعی جو ہے نا وہ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ ہمارے سنت وال جماعت کی میرے کھوتیاں شوتیاں کھول کھال کے تو انہوں نے آزاد کر دی ہیں, اور یہ بالکل سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ پکڑیں گے کیسے اور ان کو گنیں گے کیسے. میرے حساب سے یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. مولوی صاحب 2.5 گھنٹے جو ہے نا وہ میرے حال سارا جناب جی اپنا جتنا کچھ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا, کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا تھا کس کے سامنے وہ اپنا سارا علم ڈلیور کرے, لیکن وہ ادھر بھی نہیں پورا ڈلیور ہوا. اب دیکھتے ہیں آگے بنتا کیا ہے. اب 2.5 گھنٹے ہو گئے نا, 2 اور بھی لوگ منتظر ہیں. علامہ صاحب, مفتی صاحب, مہربانی بڑے بھائی بنو, آج آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرو, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے بڑے بھائی, آپ ہمارے عزیز ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں. ناظرین بھی آپ کے علم سے سیکھتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں. اگلے ہفتے یہیں سے مزید تحقیق کریں, خوب تیاری کریں, ادھر آ جائیں, پھر انشاءاللہ مقابلہ کرتے ہیں. اوکے, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. لیکن یہ دوسرے لوگ مجھے گالی دیں گے, اللہ جانتا ہے. یہاں پہ 6-7 مولوی بیٹھے ہیں, وہ مجھے گالی دیں گے, کہہ دیں گے کہ کیوں ہمیں ٹائم نہیں. اوکے, آپ 5 منٹ بات کریں, پھر ختم ہے. 5 منٹ گفتگو کریں, اپنے آخری خیالات کا بھی اظہار کریں, پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سر, بولیں. کاٹ دیا آپ نے, میں نے کہا 5 منٹ گفتگو کریں, خدا حافظی کریں پھر. اوکے بھائی, یہ چلے گئے. دیکھیں جو میں صرف ان کے ایک جملے کا جواب دے دیتا ہوں. بات تو وہی, دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی ہے نا اس کا اتنا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں بس ایک جملے کا انتظار کرتا ہوں. حدیبیہ میں روایت یہ ہے, مخالفین نے روایت کی ہے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا معاہدہ لکھنے وقت کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنی چاہیے, محمد ابن عبداللہ لکھ دو. ٹھیک ہے نا. یہ مخالفین کا کس کا تھا؟ مخالفین کا یہ مطالبہ تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں تھا, یہ مخالفین کی جانب سے مطالبہ تھا. ان کی جانب سے وہ شخص جو آیا تھا, اس کا کیا نام تھا؟ سہیل ابن سعد, اس طرح کچھ نام تھا, میں نام بھول گیا اس کا. اس نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہ آپ نہیں لکھ سکتے. تو نبی کریم, یہ ابتدائی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں تھا. یہ کس کا مطالبہ تھا؟ کفار کا. تو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو آپ یہاں سے محو کریں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. یہ بھی ان کے اپنے کتابوں میں. اچھا, تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہاتھ نہیں چلتا. نہیں فرمایا کہ میں نہیں کروں گا, فرمایا کہ میرے ہاتھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں آپ کے اسم گرامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب شریف میں مٹھا دوں. تو یہ ادب کے طور پہ انہوں نے عرض کیا تھا, اور کفار کے منہ کالا کرنے کے لیے, اور کفار کو ذلیل کرنے, کیونکہ وہاں پہ جب کفار سامنے بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں, اور کفار یہ کیا کہتے ہیں, کفار مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ مٹھا دیں, رسول کا لقب مٹھا دیں. اگر امیر المؤمنین فوراً مٹھا دیتے ہیں
تو یہ ادب کا مخالف ہے، ادب کے موافق نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، صحیح مسلم بشرح النووی، جزء 11 چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں یہ کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ میں نووی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَابِ الْأَدَبِ الْمُسْتَحَبِّ لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وآله تحتيم محو نفسه ولهذا لم ينكر کہتے ہیں کہ یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لقب شریف نہیں مٹایا ہے، یہ ادب کی وجہ سے، ادب مستحب و لازم ادب کی وجہ سے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹا دو تو ان کو یہی سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امر جو ہے نا، یہ صرف کفار کے مطالبے کے طور پر ہے، یہ کوئی شرعی وجوب نہیں ہے اس طور پر، اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ غصہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کو حکم دیا، آپ نے کیوں نہیں مٹایا، ٹھیک ہے نا، اور کسی مسلمان نے ان کو یہ ڈانٹا نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں مٹایا، یہ کیوں محو نہیں کیا، بلکہ بہت ساری کتابوں میں لوگوں نے خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے، صحابہ نے بھی کہا تھا کہ آپ نہ مٹائیں، آپ نہ مٹائیں، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو محو کیا تھا، اس کو مٹایا تھا، اس لقب شریف کو، تو یہ مناسب بھی یہی تھا اس موقع پر کفار کے سامنے کہ یہ کیا جائے، لیکن حدیث قرطاس میں کیا ہے؟ حدیث قرطاس میں اصل مطالبہ کفار کی جانب سے نہیں ہے، اصل مطالبہ پیغمبر کی جانب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، کبھی گمراہ نہ ہو جانا۔ اوکے، میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ صاحب کا، مفتی وسیم صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے 2-2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ بات کیا۔ اگلے ہفتے پھر یہ ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، انہوں نے بڑا پیارا گفتگو کیا۔ آپ سب حضرات جو دیکھتے ہیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے علم سے ہمیں نوازا ہے، ذرہ نوازی کی ہے، اور بڑے پیار سے اور بڑے پن سے، دل فراخی سے، دریا دلی کے ساتھ انہوں نے ہماری جو ہماری بعض باتیں جو بہت تلخ ہیں، جو بہت سخت ہیں، انہوں نے سنا ہے، میں ان کو داد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، عافیت دے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ ہمارے بھائی بنے اور بھائی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ابھی بھی میں اس میں کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اللہ یاری صاحب نے جب اسے اختتام کر رہے تھے اس مناظرے کو، میں پھر اپنی ساری چیزیں میں نے بھی پھر وائنڈ اپ ہی کر دی۔ میں نے کہا جی اس میں میں اب کچھ کہوں تو نامناسب ہے، لیکن ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے سنت والجماعت کے علماء ہیں، یہ اپنی سیاستہ میں سے جتنے کچھ حوالہ جات لاتے ہیں، دیتے ہیں، اور اللہ یاری اسپیشلی جو چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے اس میں ہمارا سنت والجماعت کی یہ سیاستہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، اور جو اہل بیت کے فرامین ہیں وہ بہت زیادہ بہت تگڑے ہیں، اور وہاں سے جو جتنے بھی یہ دلائل لاتے ہیں اور قرآن پاک میں سے جتنے دلائل کو کمپیریزن کیا جاتا ہے سیاستہ کے ساتھ، تو بہت ساری کمزوریاں ہمارے سنت والجماعت کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور ہمارے سنت والجماعت کی جو کتابوں میں جو پرانے لکھنے والے جنہوں نے یہ تحریر کی تھی، سارے روایات اکٹھی کی تھی، ان کی کافی ساری نالائکی جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھ دی ہیں جس میں جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، یہ سارے جو ہے نا بیچ میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہاں ہمارے سنت والجماعت کو کچھ نہ کچھ جھوٹ کا سہارا لے کے پھر نکلنا پڑتا ہے۔ جتنے کچھ مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ لوگ خود بھی صاحب عقل ہیں، خود بھی آپ سوچئے، کیونکہ آپ خود سوچ کے جو فیصلے کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانگ کے لے گیا 1 to 5 تو وہ توڑ دے تو وہ اس کا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، انسان سے خود ٹوٹ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا ذرا تکلیف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا ہے، کیا مسٹیک ہوئی ہے، کیوں میرے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیوں یہ دیوار کے اندر ٹھک گیا ہے، تو وہ ساری چیزیں انسان کو خود بہتر سمجھ آتی ہے، تو اس لیے انسان اپنے طور پہ خود فیصلے کرے۔ انشاءاللہ دوستو، ہم کوئی نیا دیکھتے ہیں، کوئی سیشن نیا جو مناظرہ ہے وہ ہم لے کے آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ قسطوں میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہے تو یہ ہمارا یہ سلسلہ ٹھیک ہے، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ دوستو۔